السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ اخراجات کے مبصر سنجیو کمار لال نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے امیدواروں کے ذریعے خرچ کی گئی ایک ایک پائی کو گن کر امیدواروں کے کھاتوں میں جمع کرائیں۔ ضمنی انتخاب کے اخراجات کے مبصر سنجیو کمار لال نے MCMC الیکٹرانک میڈیا مانیٹرنگ روم کا اچانک معائنہ کیا۔ MCC کنٹرول روم 1950 شکایات سینٹر اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل GHMC ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا گیا۔ انہوں نے سینٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا۔ امیدواروں کے انتخابی جلسوں، روڈ شوز کے علاوہ میڈیا میں اشتہارات اور پیڈ نیوز پر نظر رکھی جائے۔ وہ جلسے اور روڈ شوز ریکارڈ کریں گے۔ اخراجات کے مبصر سنجیو کمار لال نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ میں اخراجات کی تفصیلات درج کریں۔ MCC نوڈل آفیسر نرسمہا ریڈی، MCMC کے ممبر سیکرٹری ممندلا داشرتھ اور کنٹرول روم OSD انورادھا نے اخراجات کے مبصرین کو مراکز کے کام کی وضاحت کی۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹوری چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ریاستی طبی اور صحت کے وزیر دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی ڈسٹرکٹ پولیس IMA-NMJ کینسر انسٹی ٹیوٹ حیدرآباد کے مشترکہ زیر اہتمام ضلع ہیڈ کوارٹر کے PSR گارڈن میں ضلع پولیس کے اہل خانہ کے لیے منعقدہ ایک جامع صحت کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں وزیر نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، پولیس اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سماجی ذمہ داری کے ساتھ عوام کی صحت، تعلیم اور علاج معالجے کو بہت اہمیت دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے اہل خانہ کے لیے ایک جامع ہیلتھ کیمپ کا انعقاد ایک اچھا خیال۔ انہوں نے کہا کہ اس ہیلتھ کیمپ میں 13 قسم کے طبی ماہرین کے ساتھ ڈاکٹرز حصہ لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے نظام کو دیہی سے شہری علاقوں تک مضبوط کیا جا رہا۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے کہا کہ ہماری حکومت کا مقصد سرکاری اسپتالوں میں کارپوریٹ ادویات فراہم کرنا، جو عام آدمی پر بوجھ نہ بنے، ہر کسی کی رسائی ہو۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب سے قبل سیاسی منظرنامہ گرماتا جا رہا۔ اسی دوران حیدرآباد یوتھ کانگریس HYC کے بانی سلمان خان نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کی نامزدگی کو بغیر کسی جواز کے مسترد کر دیا ہے۔ سلمان خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر نے حکمراں کانگریس حکومت کے دباؤ میں آ کر فیصلہ لیا ہے۔ انتخابی ذرائع کے مطابق سلمان خان نے اپنے حلف نامے میں جائیداد کی تفصیلات ظاہر کی ہے، جن کی کل مالیت صرف 5,18,101 روپے بتائی گئی۔ ان کی اہلیہ کے اثاثوں میں بینک میں 1,618 نقد، 20,000 اور تقریباً 3 تولے سونا شامل ہیں۔ یہ اثاثے ظاہر ہونے کے بعد سیاسی و سماجی حلقوں میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا، خاص طور پر اس تناظر میں کہ سلمان خان پر پہلے سے کراؤڈ فنڈنگ میں خرد برد، مالی بے ضابطگی اور عطیات کے غلط استعمال جیسے الزامات لگ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بورابنڈا پولیس نے بھی حال ہی میں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مذہبی بیانات دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ سلمان خان کی نامزدگی مسترد ہونے سے جوبلی ہلز بائی پول میں ایک نیا سیاسی موڑ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ نوجوان ووٹروں میں مقبول شخصیت سمجھے جاتے ہیں اور ان کی شمولیت انتخابی مقابلے کو دلچسپ بنا سکتی تھی۔ واضح ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کا ضمنی انتخاب 11 نومبر کو منعقد ہوگا، جبکہ گنتی 14 نومبر کو کی جائے گی۔ یہ نشست BRS کے سابق رکن G میگنتی گوپی ناتھ کے جون میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔
طارق انصاری چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ منارٹیز کمیشن نے تلنگانہ پولیس کے حوصلوں، فرض کی ادائیگی، لگن اور بہادری کے جذبے کی ستائش کی، خاص طور پر سی سی ایس کانسٹیبل نظام آباد اے پرمود کمار، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران اپنی جان قربان کی۔ طارق انصاری نے اے پرمود کمار کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے پرمود کمار کے افراد خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے اظہار تعزیت کیا۔ علاوہ ازیں طارق انصاری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مجرم کے افراد خاندان کے ساتھ انسانی بنیادوں پر حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے اور کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ ایک جرم کی سزا کسی دوسرے فرد یا افراد کو دینے کی قانون ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس انکاؤنٹر کے سلسلے میں کمیشن کو ایک درخواست موصول ہوئی، جس میں درخواست گزار کی جانب سے پوچھے گئے سوالات پر کمیشن نے ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے ایک جامع رپورٹ طلب کی ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے موقع پر ریاست کی سیاست میں ایک اور سنسنی خیز موڑ آ گیا۔ بی آر ایس امیدوار مگنتی سنیتا کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ مرحوم ایم ایل اے گوپی ناتھ کی پہلی بیوی کے بیٹے تارک پردیومنا نے دعویٰ کیا کہ ان کی والدہ مگنتی دیوی کو گوپی ناتھ نے کبھی طلاق نہیں دی، اس لیے قانونی طور پر ان کی والدہ ہی گوپی ناتھ کی بیوی ہیں، تو پھر سنیتا بیوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تارک پردیومنا نے کہا ہے کہ ان کے والد نے سنیتا سے شادی نہیں کی، بلکہ وہ صرف لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہی اپنے والد کے قانونی وارث ہیں اور اسمبلی ٹکٹ ان کی والدہ کو دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سنیتا اور ان کے حامیوں نے انہیں اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی ہیں، لہٰذا سنیتا کا نامزدگی فارم فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ واضح ہے کہ جوبلی ہلز کے ایم ایل اے مگنتی گوپی ناتھ کے انتقال کے بعد اس نشست پر ضمنی انتخاب ہو رہا۔ نامزدگی کا عمل مکمل ہوا تھا اور بی آر ایس امیدوار سنیتا پر لگے ان الزامات نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ سنیتا کی جانب سے ابھی تک کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ رواں سال کی دیوالی ہندوستانی بازاروں کے لیے خوشحالی اور خود انحصاری کی علامت بن گئی۔ کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز کی نئی رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں تہواری کاروبار نے مجموعی طور پر 6,05,000 کروڑ روپے کی فروخت کے ساتھ اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ 100 میں سے 87 لوگوں نے سودیشی سامانوں کو ترجیح دی۔ دوسری جانب ووکل فار لوکل اور سودیشی دیوالی جیسی مہمات نے صارفین کو ہندوستانی مصنوعات کی جانب راغب کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف کاروبار میں کافی بہتری آئی بلکہ چھوٹے تاجروں میں بھی نئی امیدیں جاگ اٹھی۔ حیدرآباد کے اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ جوبلی ہلز حلقے میں پرچے نامزدگیاں داخل کرنے آخری تاریخ 21 اکتوبر تھی۔ پرچے نامزدگیوں کی جانچ پڑتال ہوئی، جس کے بعد قطعی امیدواروں کا اعلان کیا جا رہا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق جوبلی ہلز سے ضمنی انتخاب کے لیے بڑی تعداد میں پرچے نامزدگی داخل کیے گئے۔ نامزدگی کا عمل آدھی رات تک جاری رہا۔ نامزدگیوں کے کل 321 سیٹ داخل کیے گئے۔ جوبلی ہلز سے ضمنی انتخاب کے لیے فی الحال 211 امیدوار میدان میں ہیں اور ایک ہی دن میں 117 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کے 194 سیٹ جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی کی ہونے والی جانچ پڑتال کے بعد اس حلقے کے قطعی امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ بی آر ایس پارٹی نے اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بی آر ایس پارٹی نے جوبلی ہلز حلقے کے ضمنی انتخاب کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتخابی مہم میں تمام اہم قائدین کو اتار رہی۔ اس سلسلے میں اب پارٹی سربراہ کے سی آر خود میدان میں اترے ہیں اور انتخابی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہے۔ اس کے سلسلے میں کے سی آر اپنے فارم ہاؤس پر پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں اور حلقے انچارجوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کر رہے۔ پارٹی ذرائع نے انکشاف کیا کہ اس ملاقات میں ضمنی انتخاب کی مہم پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور قائدین کو واضح ہدایت دی جائے گی کہ انجہانی ایم ایل اے مگنتی گوپی ناتھ کی موت سے جوبلی ہلز میں ضمنی انتخاب ناگزیر ہو گیا۔ بی آر ایس یہ نشست دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سونے کے عالمی نرخوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی اور قیمتیں 4.9% گر کر ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ یہ 5 سال کے دوران سونے کے نرخوں میں ایک دن میں ہونے والی سب سے بڑی کمی تھی۔ عالمی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسپاٹ گولڈ 4.9% گر کر $4,143 فی اونس کی ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا، جو اگست 2020 کے بعد ایک دن میں ہونے والی سب سے بڑی کمی تھی۔
اسی طرح دسمبر کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچرز 4.7% گر کر $4,155 فی اونس پر آ گئے۔ واضح رہے کہ سونے کی قیمتیں $4,381.21 کی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی اور اس سال تقریباً 60% بڑھ چکی ہیں، جس کی وجہ سے جغرافیائی، اقتصادی غیر یقینی صورتحال، شرح سود میں کمی کی توقعات اور مرکزی بینکوں کی جانب سے مسلسل خریداری ہے۔ دھاتوں کے تاجر تائی وانگ نے بتایا کہ کل تک بھی سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کے دوران خریداری کی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے بلند سطحوں پر اچانک بڑھتا ہوا اتار چڑھاؤ احتیاط کا اشارہ دے رہا، جس سے قلیل مدتی منافع لینے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ ایئر لائن کمپنی انڈیگو 15 نومبر سے سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ کے لیے ممبئی سے روزانہ براہ راست پروازیں شروع کرے گی۔ ایئر لائن نے ایک پریس ریلیز میں اعلان کیا کہ اس نئے روٹ کے لیے بکنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس روٹ پر ایئر بس A320 طیارہ چلائے گا۔ یہ ممبئی کو مدینہ سے جوڑنے والی پہلی سیدھی پرواز ہوگی۔ انڈیگو پہلے ہی سعودی عرب کے 4 شہروں جدہ، ریاض، دمام اور مدینہ کے لیے ایک ہفتے میں 150 سے زیادہ پروازیں چلاتا ہے۔ یہ حیدرآباد سے مدینہ تک ہفتہ وار 4 پروازیں چلاتا ہے، جس میں 16 نومبر سے روزانہ کی خدمات میں اضافہ کیا جائے گا۔ انڈیگو کے سیلز ہیڈ ونے ملہوترا نے کہا کہ مدینہ ثقافتی اور روحانی طور پر ایک اہم شہر اور ہندوستان سمیت دنیا بھر سے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں۔ امریکی ڈالر کے مقابلے ہندوستانی کرنسی میں گراوٹ کے پیش نظر ریزرو بینک آف انڈیا نے اقدام لیتے ہوئے مسلسل دوسرے مہینے ڈالر نہیں خریدے۔ آر بی آئی نے اگست میں $7.6 بلین فروخت کیے، جو جولائی میں $2.5 بلین تھے۔ رواں مالی سال 2025-26 کے دوران آر بی آئی نے صرف مئی میں ڈالر خریدے، باقی ڈالر اپریل، جون، جولائی اور اگست میں فروخت ہوئے۔ بزنس اسٹینڈرڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر 2025 تک ہندوستانی روپے کی حقیقی مؤثر شرح تبادلہ PER اگست میں 98.8 سے مزید گر کر 97.6 ہو گئی۔ دسمبر 2024 سے لگاتار 5 ماہ کی نرمی کے بعد مئی میں PER میں اضافہ ہوا تھا۔ گراوٹ سے پہلے PER جنوری 2024 میں 103.66 سے بڑھ کر نومبر میں 108.14 کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ اگست میں امریکی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں 1.6% کی گراوٹ آئی تھی۔ بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی، عالمی غیر یقینی صورتحال اور غیر ملکی پورٹ فولیو سرمایہ کاری میں مسلسل کمی کے درمیان ستمبر میں ہی ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ آئی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے درمیان RJD لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے ایک پریس کانفرنس میں 3 اہم انتخابی وعدوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو ریاست کے تمام عارضی یا کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کیا جائے گا، جبکہ جیویکا دیدیوں کو 30,000 روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ سرکاری ملازم کا درجہ دیا جائے گا۔ تیجسوی یادو نے بتایا کہ حالیہ دورے کے دوران ان کی ملاقات کئی جیویکا دیدیوں کے گروپ سے ہوئی تھی، جن کی مشکلات سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جیویکا دیدیوں میں سے جو CM دیدی کے طور پر کام کر رہی، ان کی نوکری مستقل کی جائے گی اور ان سب کو باقاعدہ تنخواہ اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ جیویکا دیدیوں پر واجب الادا قرض بھی معاف کیا جائے گا اور آئندہ 2 سال تک انہیں سود سے مستثنی قرض دیا جائے گا۔ تمل ناڈو میں موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی۔ کڈلور ضلع میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ایک مکان منہدم ہونے سے 2 خواتین کی جان چلی گئی۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تمل ناڈو کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش کے جنوبی ساحلی اضلاع میں بھی شدید بارشیں ہوں گی، کیونکہ خلیج بنگال میں ایک شدید کم دباؤ کا علاقہ اگلے 24 گھنٹوں میں ساحل سے گزرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو کے چنگلپٹو، ویلوپورم، کڈالورا اور رمیلا پور اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی آندھرا پردیش کے نیلور، پرکاشم، تروپتی، انامیا، چتور اور کڑپا اضلاع کے لیے بھی ریڈ الرٹ جاری کیا۔ کرنول، نندیال، اننتپور اور سری ستیہ سائی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ حکام نے لوگوں کو ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا، کیونکہ 24 گھنٹوں کے دوران 20 سینٹی میٹر سے زیادہ بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے پیش نظر تمل ناڈو حکومت نے
इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने 12 सीनियर IAS अफसरान को इन अजला के लिए निगरान मुकर्रर किया, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन करके तहनीती पैगाम दिया। इस गुफ्तगू के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, सदर ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। रोशनी के इस त्यौहार पर हमारे दोनों अजीम जमहूरियतें दुनिया को उम्मीद की किरण फराहम करती रहें और दहशतगर्दी के तमाम मुजाहिर को खिलाफ मुत्तहिद खड़ी रहें। ट्रंप ने इससे कबल व्हाइट हाउस में एक खुसूसी दिवाली तकरीब की मेजबानी की थी। इस मौके पर उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी मोदी से फोन पर बात हुई। ट्रंप के मुताबिक, मैंने आज ही आपके वजीर आजम से बात की, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने तिजारत समेत कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। ताहम ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि हिंदुस्तान रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్నీ వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।